اور آخری عشرے کا ایک مخصوص ایک خاص اہم عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف بہت ہی اہم عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر رمضان کو اعتکاف کیا ہے، اور نفس اعتکاف صرف اس امت میں ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے امتوں میں بھی اعتکاف کا عمل رہا ہے۔ فقہاء نے اعتکاف کی 3 قسمیں بیان کی ہیں کہ پہلا اعتکاف واجب ہے۔ اعتکاف واجب و اعتکاف ہے، مثلا کسی شخص نے یہ نظر مانی کہ اگر میرا پورا کام ہو گیا میں تو کتنے دن کا، جتنا بھی دن ہو، 2 دن 4 دن مہینے کا اعتکاف کروں گا۔ اگر وہ کام ہو جائے تو جتنے دن کا نظر مانا ہے، منت مانا ہے، اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس کے ذمہ واجب اور ضروری ہوگا۔ اسے کہتے ہیں اعتکاف تو سب سے پہلا اعتکاف واجب جو منت ماننے، نظر ماننے کی وجہ سے ذمہ میں واجب ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف نفل اعتکاف جس کے لیے وقت مقرر نہیں، نہ روزے کی ضرورت ہے، تو نفل اعتکاف کے لیے وقت مقرر ہے اور نہ ہی روزے کی ضرورت ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، اعتکاف کی نیت کر لیں، وہ اعتکاف کا ثواب ملے گا نفل اعتکاف کا۔ جب آپ مسجد سے باہر گئے اعتکاف ختم ہو گیا۔ ان دنوں کے بیچ ایک اعتکاف ہے جو آج موضوع بحث ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا ہے۔ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ تو میرے دوستو، تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ اعتکاف سنت ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں کہ محلے کا کوئی ایک شخص بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا تو باقی دیگر جتنے حضرات بھی ہیں تمام حضرات کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے بھی اعتکاف اگر میں نہیں بیٹھا، محلے کے میں سے کسی ایک نے بھی اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھا میرے دوستو، تو سب کے سب مسلمان اس سنت کے چھوڑنے کے کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے۔ سب کو سنت کے چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ تو ہر محلے کی ہر مسجد میں کم از کم ایک کو تو بیٹھنا ہی چاہیے۔ بڑے فضائل بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس اعتکاف کرنے والے کو بہت سے نیکیوں کا ثواب ان نیکیوں کے کرنے والوں کی طرح دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا، اگر وہ باہر رہتا تو ممکن ہے ہم انسان ہے، گناہ ہو سکتی تھی، رمضان کے مہینے میں بھی بہت سے ہو جاتی ہیں، گناہ ہو سکتی تھی، غلطیاں ہو سکتی تھیں، خطائیں ہو سکتی تھیں، لیکن اس نے آ کر کے اعتکاف میں بیٹھ گیا تو 10 دن میں جو اس سے گناہ ہو سکتے تھے بہت سارے گناہوں سے وہ بچ گیا۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ باہر رہ کر کے بہت سے کار خیر بھی انجام دے سکتا تھا۔ مثلا کوئی بیمار پڑ گیا تو اس کی عیادت کے لیے جاتا، جو ثواب کی چیز ہے۔ کوئی مر جاتا اس کی جنازے میں شرکت کرتا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ گھر میں رہ کر کے والدین کی خدمت کرتا، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور کسی کی خدمت کرتا۔ لیکن اب اگر وہ آ کر کے اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، بہت سارے کار خیر نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے جن کار خیر کو انجام نہیں دے سکتا ہے، ان کار خیر کو نہ کرنے پر بھی اس کو ثواب ملے گا اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، اعتکاف وہ بہترین عمل ہے، بہت ہی بڑا عمل ہے، بہت ہی کار ثواب کا کام ہے۔ اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان، اللہ کا پڑوسی ہے۔ اپنے آپ کو دنیاوی مشاغل سے بالکل الگ کر کے اللہ کے پاس آ جاتا ہے، بس اللہ سے اپنے لو لگاتا ہے، رضا اللہ سے اپنے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ اس کو مثال دے کر کے سمجھایا، مثلا کوئی شخص کسی کے دربار میں جا کر بیٹھ جائے، مجھے فلاں چیز چاہیے ہی چاہیے، آپ دیں گے تو میں جاؤں گا، نہیں تو نہیں۔ گویا کہ اعتکاف کرنے والا بھی اسی طرح اللہ کے در میں آ کر کے بیٹھ گیا ہے، مجھے آپ کی رضا چاہیے۔ نیت صحیح ہو، حسن نیت سے اخلاص کے ساتھ اعتکاف کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اگر کوئی شخص آ کر کے اعتکاف میں بیٹھ گیا
رب کا در پکڑ لیا کہ میں آ کر کے بیٹھ گیا ہوں، آپ کی رضا چاہیے ہی چاہیے ورنہ میں نہیں جاتا، تو میرے دوست اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اس شخص کو کیا کرے، مغفرت فرما دے۔ ایک حدیث میں ہے من اعتکف یومن، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، کس کے لیے؟ ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ اعمال تو ہر اعمال کرنا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، تو اس حدیث کے پاک کا خلاصہ ہے کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتے ہیں، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتے ہیں، 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ ایک دن کے اعتکاف کتنی فضیلت ہے کہ 3 خندقوں کو اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ میں ڈال دیتے ہیں، اور ان میں سے ہر خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان کی جتنی فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔ تو میرے دوستو ذرا سوچو، صرف ایک دن کے اعتکاف کا اتنا بڑا ثواب ہے، تو جس نے اپنے آپ کو 10 دن اللہ کے لیے مسجد میں قید کر دیا، اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لیا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا اور وہ عبادات میں لگے، تو اس کا کیا مقام ہوگا میرے دوست۔